سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سورہ ہود کا 5واں رکوع اور 12ویں پارے کا بھی 5واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے اور انہی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ عاد ایک قوم کا نام ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق فرمایا اخاہم، تو یہاں پر ان کو اخ نسب کے اعتبار سے فرمایا گیا، اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس لفظ کا ترجمہ ہم قوم کیا۔ اعلی اللہ مقامہ، اللہ اعلی حضرت کے مقام میں مزید بلندی عطا فرمائے، آپ کے مقام کو مزید بلند فرمائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی توحید کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ ان انتم الا مفترون، تم تو نرے مفتری ہو، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو، جو بتوں کو خدا کا شریک بتاتے ہو، بتوں کو الہ معبود خدا مانتے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ جتنے رسول تشریف لائے سب نے اپنی قوم سے یہی فرمایا۔ قاعدہ اصول یہ کہ نصیحت خالصہ وہی ہے جو کسی طمع سے نہ ہو، یعنی بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے جو نصیحت کی جائے وہی نصیحت خالصہ ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بغیر کسی غرض کے نصیحت کرتا ہے تو کم از کم اتنا تو سمجھ لو کہ یقیناً وہ خیر خواہ ہے، تم سے محبت کرنے والا ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور سچا ہے۔ باطل کار جو کسی کو گمراہ کرتا ہے ضرور کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی مقصد سے کرتا ہے، اس سے حق اور باطل میں بڑی آسانی سے تمیز کی جا سکتی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، یعنی ایمان لا کر اپنے رب سے معافی چاہو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر زور کا پانی بھیجے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے جب حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی۔ 3 سال گزر گئے، بارشیں بند ہو گئیں، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ ان 3 سالوں میں ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ نہ ہوا۔
جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسب و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت و اولاد دے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب کوئی سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر بارشوں کا نزول بھی فرماتا ہے، اور یہاں فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، یعنی مال میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا، صحت تندرستی میں برکت ملے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بھائی ہیں اور حضرت علی کے لخت جگر ہیں، خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے یہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا، یعنی تجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ حضرت یہ آپ نے بہت پیارا وظیفہ دیا، یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے سیکھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔